تھیالوجی کی اب ضرورت نہیں ہے، کاسمولوجی جو ہے وہ تھیالوجی بن گئی ہے۔ لیکن علم کی اس ترقی نے، یہ کہنے والے نے، علی کا اگر نہج البلاغہ دیکھا ہو تو میں یہ بات اس کا اعلان کرتا ہوں کہ جو قدیم کاسمولوجی تھی وہ اب جب اس منزل تک پہنچی ہے کہ وہ علی کی تھیالوجی کو سمجھنے کی پوزیشن میں آئی ہے، اب جدید کاسمولوجی علی کی تھیالوجی ہوگی۔ دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھنا چاہتا تھا، میں حق کی تلاش میں آیا تھا، یہاں اور آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ نماز میں، رکوع میں، سجود میں علی دعا کر رہے ہیں، اللہم بحق محمد عبدک اغفر للخاطئین من شیعتی، اے علی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے عبد محمد کا، میرے شیعوں میں جو خطاکار ہیں ان کی مغفرت فرما۔ واپس آیا کہ رسول خدا سے پوچھے، میں حق دیکھنے گیا تھا، وہاں تو مجھے علی ملے، میں کیا کروں؟ آئے رسول خدا نے نماز شروع کر دی تھی۔ رسول خدا جب نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے، رسول خدا دعا کر رہے ہیں، اللہم بحق عبدک علی اغفر للخاطئین من امتی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ ہے، میری امت کے خطاکاروں کو معاف کر دے۔ دونوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے نور قدرت سے خلق کیا، قبل ان یخلق الخلق بألف عام، اس سے پہلے کہ باقی کسی کو خلق کیا جاتا، اس سے 2000 سال پہلے مجھے اور علی کو خلق کیا۔ اذ لا تسبیح ولا تقدیس، نہ کوئی تسبیح تھی نہ کوئی تقدیس تھی، ففتق نوری فخلق منہ السماوات والارض، اس کے بعد میرا نور پھوٹا اور میرے نور سے سماوات اور ارض کو خلق کیا۔ خدا ہے کسی بھی ذات، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شخصیت، حتیٰ ملائکہ ہی کیوں نہ ہو، جبرائیل ہی کیوں نہ ہو، یہ تو کہہ سکتا ہے اگر جبرائیل اس وقت موجود ہوں جب اس کائنات کا آغاز ہو رہا تھا کہ یہ کیسے خلق ہوا، کیا ہوا، بینگ ہوا، فتح ہوا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالق جب خلق کر رہا تھا تو اس خلقت کی کیفیت کیا تھی ہوگا، اس تک میں آتا ہوں۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے خلق کرتے ہوئے یہ جو بینگ ہوا یا فتح ہوا یا جو بھی ہوا، جو ہمارے لیے بھی مجہول ہے، اس وقت خدا نے سوچا یا نہ سوچا، یہ تو کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ کسی کی بھی عقل کی رسائی، تخیل کی رسائی بھی اس میں نہیں ہے، کوئی یہ جرات کر ہی نہیں سکتا کہ خدا کی کیا کیفیت کہنا غلط ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خلق کرتے ہوئے خدا کی کیا کیفیت تھی، یہ بڑا معجزہ ہے۔ علی اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے صرف یہ میں نے جہان، یہ کائنات خلق ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، بلکہ میں اس خدا کے بھی اتنے قریب تھا۔ کوئی سائنٹسٹ اس قسم کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا سائنس بھی باقی رہے اور عام آدمی بھی سمجھ جائے۔ کہتے بھائی تمہیں آنا پڑے گا، $1000 دینا پڑے گا، ڈگری لینی پڑے گی، 4 سال 10 سال 8 سال پڑھو گے، پھر تمہیں جا کے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ عام انسان کے لیے میری باتیں ہیں ہی نہیں۔ آئے علی عربی کے لغات کو فلان کو میں بتاؤں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو آپ بتائیں، کاسمولوجی کو وہ بتائے، کوئی اور فیلڈ وہ بتائے، مل بیٹھ کر علی کے کلام کو سنیں۔ یہ فضائل علی ہیں۔ اس فضیلت میں علی کا کوئی مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ کون آ سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی انسان نہیں آ سکتا، آج کا کوئی سائنٹسٹ نہیں آ سکتا۔ جتنے شہیدوں کا سر تن سے جدا ہوا انہیں چاقو کے ذریعے خنجر سے جدا کیا گیا، لیکن یہ کم سن تھا، گردن کتنی سی تھی، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، سر تن سے جدا کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت نہ ہوئی، سر تن سے جدا ہوا۔ الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جب بھی اسلام پر، توحید پر کوئی بات آئی ہے، کوئی آنچ آئی ہے، کوئی خطرہ ہوا ہے، دفاع کرنے والے ہم ہیں۔ اور ہم اس لیے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ علی کا علم ہمارے سینوں میں ہے یا ہماری کتابوں میں ہے؟ ہونا سینوں میں چاہیے تھا، کتابوں میں ہے۔ وہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں جنہوں نے یہ علم ہم تک منتقل کیا ہے۔ اس علم کے ہم امین ہیں، اس علم کو آگے ہم نے پہنچانا ہے۔ مجھ سے کہا بھی گیا کہ آپ یہ جو بحث کر رہے ہیں یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو اس کے لیے ایام اعزاء کی ضرورت نہیں تھی، توحید پر بحث باقی لوگ بھی کرتے ہیں، اس میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ ہم میں اور کسی اور میں فرق یہ ہے کہ ہم جب خدا کی توحید کا بیان کرتے ہیں تو علی کی زبان سے کرتے ہیں، اور علی توحید مولا الموحدین ہے۔ مولا مانتے ہیں نا، لیکن کس چیز کا مولا؟ موحدین کا مولا ہے، متقین کا امام ہے۔ مولا الموحدین کی جو توحید ہے وہ توحید کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج جو توحید کو خطرہ ہے، تمام ادیان کو خطرہ ہے، ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، علی کے نہج البلاغہ کے سائے میں آ جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب ان خرافات پر، ان غلط نظریات پر یہ پڑھی لکھی باشعور نئی نسل قائم نہیں رہ سکتی کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے اس لیے تم بھی مان لو۔ اب ہماری یہ الحمدللہ جو نسل ہے وہ یہ باتیں ماننے کے لیے تیار صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کہی ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ ان کا سوال کرنا ہمارے حق میں ہے، اس سوال کا جواب دینا ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔
اور توحید کا جو مرتبہ اور جو منزلت امیر المؤمنین کے پاس ہے وہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کسی نے اس قسم کی کوئی بات اپنے منہ سے نکالی ہی نہیں ہے. جو امیر المؤمنین کے توحید کے بارے میں خطبے ہیں وہ خطبے ہم اس کے امین ہیں, ہمیں وہ آگے پہنچانا ہے. اور علم کی ترقی ہمیں کسی بھی طرح سے دین سے نہیں روکتی ہے. کسی نے کہا تھا, کسی ایتھیسٹ نے کہا ہے کہ ابھی جو یہ علم آگے بڑھا ہے تو اس کاسمولوجی نے پرانی تھیولوجی کی جگہ لے لی ہے. تھیولوجی کی اب ضرورت نہیں ہے, کاسمولوجی جو ہے وہ تھیولوجی بن گئی ہے. لیکن علم کی اس ترقی نے, یہ کہنے والے نے, علی کا اگر نہج البلاغہ دیکھا ہو تو میں یہ بات اس کا اعلان کرتا ہوں کہ جو قدیم کاسمولوجی تھی وہ اب جب اس منزل تک پہنچی ہے کہ وہ علی کی تھیولوجی کو سمجھنے کی پوزیشن میں آئی ہے, اب جدید کاسمولوجی علی کی تھیولوجی ہوگی. اسے ثابت آپ نے کرنا ہے, دنیا تک آپ نے پہنچانا ہے. اور کس نے پہنچانا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھ میں آنا چاہیے. اس میں یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. علماء یہ سارا کام نہیں کر سکتے. جو جدید سائنس کا کام ہے, جو جدید سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. ابھی الحمدللہ ایک ٹیم بن رہی ہے سوشل میڈیا پہ بہتر انداز میں نہج البلاغہ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور فرامین کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم نے کہا تھا, ہم نے حیدری چوک پہ اعلان کیا تھا, وہاں سے کچھ لوگ آئے ہیں, یہاں بھی اعلان کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ علی کا نہج البلاغہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں سب لوگوں تک پہنچایا جائے. آپ ہمیں بگ بینگ تھیوری سے ڈراتے ہیں. گزشتہ مجلس میں ہم نے بتا دیا کہ بگ بینگ تھیوری اگر صحیح ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے. اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی آئیں گی. جس طرح پیش کیا گیا ہے اس طرح نہیں ہے. اور کس طرح ہے آج میں علی کے نہج البلاغہ سے پیش کرتا ہوں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے, ذرا دیکھیے گا. اور اگر آپ کی جو 9 دن کی زحمت ہیں آج اگر میرے گلے نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ کو جو آپ نے زحمت اٹھائی ہے اس کا آج آپ کو پھل ملنے والا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہم علم کے خلاف نہیں ہیں, سائنس کے خلاف نہیں ہیں. ابھی بھی سائنس میں اور جدید کاسمولوجی میں جو کچھ ہے ہم انہی سے پوچھیں گے, سائنٹسٹ سے پوچھیں گے. یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. جو کچھ میں بیان بھی کر رہا ہوں میں نے انہی کی کتابیں پڑھ کر ہی بیان کی ہیں. جیسے دین ہمارا فیلڈ ہے اس میں آپ رائے نہیں دے سکتے پڑھے بغیر. پڑھ کے دے سکتے ہیں, پڑھے بغیر نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یوں ہونا چاہیے اس کو وہ ہونا چاہیے. ہم سائنس کے بارے میں وہی جو سائنٹسٹ کہیں گے اسی پہ. درخواست ہمارے آپ سے یہ ہے کہ ہم کب تک ان کی تقلید کرتے رہیں, ہم آگے بڑھیں. ہمارے بچے بھی سائنس میں سائنٹسٹ بنیں اور اس افلاق کو خود دیکھیں اور اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے علی دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے, ان مجالس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے یہ عزم کریں, یہ جزم کریں, پیسے کے لیے نہیں بلکہ ایک ہدف کے لیے, ایک مقصد کے لیے, ایک نیک مقصد کے لیے علم حاصل کریں. اگر اس نیک مقصد کے لیے آپ علم حاصل کریں گے پیسے خود آپ کے پیچھے خود ہی چلتے آئیں گے, اتنے آئیں گے جتنے آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. ابن مسعود رسول خدا کے پاس آیا, کہا ارن الحق یا رسول اللہ, مجھے حق دکھائیے, میں نے حق دیکھنا ہے. رسول خدا نے فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گے, نہیں دیکھ سکو گے. کہا نہیں مجھے دکھائیے. ضد کیا, اصرار کیا, کہا فلاں جگہ چلے جاؤ, فلاں کمرہ ہے, اس میں اگر جاؤ گے وہاں تمہیں حق نظر آئے گا. یہ بڑے اشتیاق سے گیا کہ میں جا رہا ہوں, رسول خدا نے مجھے پتہ بتایا ہے, وہاں جانے پہ مجھے حق نظر آئے گا. وہاں جا کے دیکھا تو اسے علی ابن ابی طالب نظر آئے. دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں, پوچھنا چاہتا تھا, میں حق کی تلاش میں آیا تھا, یہاں اور آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. نماز میں, رکوع میں, سجود میں علی دعا کر رہے ہیں, اللہم بحق محمد عبدک اغفر للخاطئین من شیعتی. اے علی, اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے عبد محمد کا, میرے شیعوں میں جو خطاکار ہیں ان کی مغفرت فرما. آپ کے لیے دعا ہے نا, یہ نہیں ہے؟ اس دعا کا جواب کیا دیں گے؟ حق دیکھنے گیا تھا, علی نظر آیا, انتظار کیا, علی کی دعا سننے کو ملی کہ وہ آپ کو دعا دے رہے ہیں, آپ میں سے بھی جو خطا کار ہیں ان کو نظر میں رکھا ہوا ہے, چھوڑا نہیں ہے. یہ نہیں کہا یہ تو خطا کار ہے, اس کا مجھ سے کیا لینا دینا, اس کا مجھ سے ربط نہیں. آپ کا رسول سے ربط ہے, آپ کا علی سے ربط ہے, آپ کو علی کا رب سے آپ کا ربط ہے. یہ ربط کبھی بھی نہیں ٹوٹتا, جتنی بھی خطائیں آپ سے سرزد کیوں نہ ہو جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطائیں سرزد ہوں, میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کو شیطان یوں بہکا دیتا ہے کہ تجھ سے تو بہت خطا ہو گئی, اب تو اس قابل نہیں ہے کہ تو علی کا نام لے. نہیں, تو جیسا بھی ہے علی سے اگر وابستہ ہے, اگر خطا ہوتی ہے تو تیری مغفرت کے لیے علی اپنے رکوع میں دعا کر رہے ہیں, اللہم بحق عبدک محمد اغفر للخاطئین من شیعتی. وہاں سے واپس آیا کہ رسول خدا سے پوچھے, میں حق دیکھنے گیا تھا, وہاں تو مجھے علی ملے, میں کیا کروں؟ آئے رسول خدا نے نماز شروع کر دی تھی. رسول خدا جب نماز پڑھ رہے ہیں, رکوع میں گئے, رسول خدا دعا کر رہے ہیں, اللہم بحق عبدک علی اغفر للخاطئین من امتی. اے اللہ تجھے علی کا واسطہ ہے, میری امت کے خطا کاروں کو معاف کر دے. یہ جو حق دیکھنے گیا تھا, حق کی تلاش میں گیا تھا, یہ اور پریشان ہو گیا. رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا اضطراب اتنا بڑا کہ رسول خدا نے نماز کو جلدی ختم کیا اور کہا کہ اے ابن مسعود اکفر بعد الایمان,
آیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاشا، بالکل بھی نہیں. پھر کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا میں حق ڈھونڈنے گیا، علی نظر آیا، علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، واپس آیا آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، میں نہیں سمجھ پایا آپ میں سے افضل کون ہے. یقیناً آپ افضل ہیں، لیکن جس کا آپ افضل واسطہ دے رہا ہو وہ ہو سکتا ہے آپ سے بھی افضل ہو. میں بہت پریشان ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اس لیے میں اضطراب میں آ گیا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا اعلم ان اللہ خلقنی وعلیا من نور قدرتہ. دونوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے نور قدرت سے خلق کیا. قبل ان یخلق الخلق بألف عام، اس سے پہلے کہ باقی کسی کو خلق کیا جاتا اس سے 2000 سال پہلے مجھے اور علی کو خلق کیا. اذ لا تسبیح ولا تقدیس، نہ کوئی تسبیح تھی نہ کوئی تقدیس تھی. ففتق نوری فخلق منہ السماوات والارض، اس کے بعد میرا نور پھوٹا اور میرے نور سے سماوات اور ارض کو خلق کیا خدا نے. آپ بگ بینگ سے آگے نہیں جا سکتے نا، ہم آپ کو بگ بینگ سے آگے لے کے جا رہے ہیں. بگ بینگ سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے نور محمد اور نور علی خلق ہوا ہے. ہو نہیں سکتا ہے اس کائنات کا آغاز محمد و علی کے علاوہ ہو، اس لیے کہ خدا جب اپنا قرآن کا آغاز کرتا ہے، کتاب تشریح کا آغاز کرتا ہے تو اپنے ہی نام سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کا آغاز کرے اور کتاب تکوین کا آغاز اللہ کے نام سے نہ ہو. تکویناً جو نام جو اسم خدا ہے وہ محمد و علی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و علی. یہ لفظ فتق اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ففتقناہما، کہ ہم نے زمین و آسمان رتق تھے ان کو ہم نے فتق کیا، آیت میں بھی ہے. اور اس کا آغاز جو ہے اس فتق سے ہوا ہے. یہ فتق بینگ نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہے، یہ وہ خوبصورت آغاز ہے جو ہر پودے کا آغاز ہے، ہر انسان کا آغاز ہے، ہر پھل کا آغاز ہے. وہ سب ایک بیج میں ہوتا ہے، ایک جگہ وہ تمام درخت، وہ ساری شاخیں، وہ پھل اسی بیج کے اندر ہوتا ہے، اس میں سے وہ پھوٹتا ہے، نمودار ہوتا ہے. اس طرح زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جس طرح یہ بیج زمین سے نکلتا ہے اسی طرح کائنات کا آغاز نور محمد و علی کی خلقت سے ہوا. اس کے بعد نور محمد سے یہ زمین و آسمان خلق ہوئے. ففتق نور علی ابن ابی طالب، علی کا نور فتح ہوا، اس سے کرسی اور عرش خلق ہوا. اس کے بعد حسنین کی باری آتی ہے. اس کے بعد یہ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ خلق ہوئے اور زمین میں، آسمان میں، کائنات میں، زمین کی تو بات نہیں ہے، کائنات میں ابھی اندھیرا تھا. ملائکہ نے شکایت کی اور کہا ہمیں اس اندھیرے سے، تاریکی سے نجات دلائی جائے. اس تاریکی سے نجات دلانے کے لیے خدا نے پہلے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، اس کلمے سے ایک روح وجود میں آئی. پھر دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا، اس کلمے سے ایک نور وجود میں آیا. اس روح کو اس نور میں ملا کر اس روشنائی کو اپنے عرش پر رکھا. اس روشنائی سے، اس نور عظمت الہی سے ساری کائنات روشن ہو گئی اور اس نور کا نام خدا نے فاطمۃ الزہرا رکھا. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ روایت سامنے رکھیں، سائنس پڑھتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. کسی کو انہوں نے بگ بینگ کہا، کسی کو انہوں نے ڈارک ایج کہا، اس کے بعد انہوں نے کچھ چیزیں لائیں، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ روشنی کائنات میں پھیلنا شروع ہوئی. ان چیزوں کا ابھی 1000 سال بعد، 1200 400 سال بعد لوگوں کو پتہ چلا تھا. اس ترتیب سے روایت میں جب موجود ہے اور جو صبح ازل کی یہ تصویر ہمیں دکھا رہا ہے اسی کو شام ابد کی بھی خبر ہے. توحید ہم نے پہنچانا ہے اور کس نے پہنچانا ہے؟ پھر امیر المؤمنین دیکھیں، پرندے دو طرح کے ہیں. ایک پرندہ جسے آپ نے قفس میں حبس کر رکھا ہے، کیا کہتے ہیں، پنجرے میں آپ نے بند کر رکھا ہے. ایک پرندہ ہے جو آزاد فضاؤں میں اڑتا ہے. جو آزاد فضاؤں میں اڑتا ہے اس نے ساری اس ارض کو دیکھ رکھا ہے، باغوں کو دیکھ رکھا ہے، نہروں کو دیکھ رکھا ہے، بادلوں کو دیکھ رکھا ہے، پہاڑوں کو دیکھ رکھا ہے. جس کو آپ نے پنجرے میں بند کیا ہے اسے تو کچھ نظر نہیں آیا، اسے صرف پنجرہ اور کمرہ ہی نظر آیا ہے. ہم بھی پرندہ ہیں لیکن اس قفس میں بند، پنجرے میں بند پرندہ ہیں. اور علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہے جو محو پرواز ہے آسمانوں میں اور ان تمام حقائق کو، اس کائنات کی خلقت کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں. ابھی سائنٹسٹ بگ بینگ کا فرضیہ دے سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں انشأ الخلق انشاء وابتدأہ ابتداء. اسی خطبے میں پہلے میں نے آپ کو پیش کیا تھا فاطر الخلائق بقدرتہ، جس نے خلائق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. علی ابن ابی طالب توحید، خدا اور ابتدائی خلقت کا بیان فرما رہے ہیں. وہ عمومی تھا. یہاں انشأ الخلق انشاء، خلق، مخلوق کو خلق کیا نہیں کہا، زمین و آسمان کو خلق کیا نہیں کہا. فرما رہے ہیں کہ انشاء کیا. انشاء اور املا شاید سنا ہو، املا ہم لوگ کہتے ہیں، انشاء بھی ہم لوگ کہتے ہیں. اگر اردو اب بچوں کی اتنی رہی ہو کہ انہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں. انشاء کسے کہتے ہیں؟ آپ خود سے لکھیں، کسی کو کاپی نہ کریں، کسی چیز کو دیکھ کے نہ لکھیں. املا کسے کہتے ہیں؟ استاد بولتا جاتا ہے، جو وہ بولتا جائے وہ آپ لکھتے چلے جائیں. انشاء نوآوری ہے، انشاء ابتکار ہے.
انشاء انویشن ہے. خدا نے کائنات کو خلق کیا جب کچھ بھی نہیں تھا, آدم سے خلق کیا, اس لیے اسے کہا انشاء. اور انشاء الخلق انشاء کیسے خلق کیا, کیسے ابتکار کیا, کیسے ایجاد کیا, ایسے جیسے تم سمجھ سکتے ہی نہیں ہو, اس لیے کہا انشاء الخلق انشاء. اوحا الی عبدہ ما اوحا, اس منزل سے آگے جہاں رسالت مآب اکیلے گئے, جبرائیل کے پر جلتے تھے, اس کے بعد کیا ہوا ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں. جہاں پہ جبرائیل کی رسائی نہیں ہے وہاں ہماری رسائی نہیں ہے. پھر کیا ہوا وہاں, اوحا الی عبدہ ما اوحا, وہاں وحی نازل ہوئی ایک وحی نازل ہونے کی طرح. ہمیں کیا معلوم کیا ہے, بلا رویت آجالہا ولا تجربت استفادہا ولا حرکت احدثہا. امیر المؤمنین اب ابتدائی خلقت کی بات کر رہے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں اللہ نے اپنے انویشن, اپنے ابتکار, اپنے نوآوری کا آغاز کیا, اور یہ جو آغاز کیا اس میں بلا رویت آجالہا, خدا کو فکری جولان کی ضرورت پیش نہیں آئی, خدا کو اندیشہ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس کو میں نے ابھی حیدری چوک میں پیش کیا, وہاں تفصیل سے کیا, یہاں میں بعنوان مقدمہ کر رہا ہوں اور آگے جاؤں گا. جو بات وہاں رہ گئے تھے وہاں تک جانے کے لیے یہ مقدمہ ہے. کسی بھی ذات, کوئی بھی ہستی, کوئی بھی شخصیت, حتیٰ ملائکہ ہی کیوں نہ ہو, جبرائیل ہی کیوں نہ ہو, یہ تو کہہ سکتا ہے اگر جبرائیل اس وقت موجود ہوں جب اس کائنات کا آغاز ہو رہا تھا کہ یہ کیسے خلق ہوا, کیا ہوا, بینگ ہوا, فتح ہوا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ خالق جب خلق کر رہا تھا تو اس خلقت کی کیفیت کیا تھی. اس کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا, نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. سائنٹسٹ کیا کہہ سکتا ہے, کہتا ہے بینگ ہوا, وہ نور کہاں سے آ رہا تھا پتہ نہیں. ہمیں تو پتا ہے وہ نور مصطفیٰ تھا, ہمیں پتا ہے, اس کی میں دلیل بھی دوں گا کہ وہ کیسے وہ نور مصطفیٰ ہے, اور وہ کون سا بارڈر ہے جہاں سے پیچھے چلے جائیں تو سنگولیرٹی ہو جائے گا, جہاں سے اگر آگے آ جائیں تو پھر یہ کائنات وجود میں آ جائے گی اور یہ انرجی شیپ لینا شروع کر دیں گے, مادہ بننا شروع ہو جائے گا. وہ نقطے تک اگر واپس چلے جائیں تو کیا ہوگا, اس تک میں آتا ہوں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے خلق کرتے ہوئے یہ جو بینگ ہوا یا فتح ہوا یا جو بھی ہوا, جو ہمارے لیے بھی مجہول ہے, اس وقت خدا نے سوچا یا نہ سوچا, یہ تو کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. کسی کی بھی عقل کی رسائی, تخیل کی رسائی بھی اس میں نہیں ہے. کوئی یہ جرات کر ہی نہیں سکتا کہ خدا کی کیا کیفیت کہنا غلط ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خلق کرتے ہوئے خدا کی کیا کیفیت تھی, یہ بڑا معجزہ ہے. علی اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے صرف یہ میں نے جہان, یہ کائنات خلق ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, بلکہ میں اس خدا کے بھی اتنے قریب تھا. آپ کو کیسے قریب کر سکتے ہیں امیر المومنین اگر خود قریب نہ ہو. اتنے قریب تھا کہ کہہ رہے بلا رویت اجلاہا, کوئی سوچا نہیں اور کوئی تجربہ بھی نہیں کیا. یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ کوئی بھی چیز بنانا چاہتے ہیں, پہلے تجربہ کرتے ہیں, پروٹوٹائپ بناتے ہیں, پھر پروجیکٹ کرتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, پھر اس کو بڑے اسکیل پہ لے کے جاتے ہیں. اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی تجربے کے, بغیر سوچے, فوراً اور بغیر کسی حرکت کے ایک کن کہہ کے خلق کر دیا. اور پھر وہ بھی اعلان کیا, امیر المومنین نے ہی اعلان کیا. یہ جو کہا جاتا ہے یا میں نے کہا یا قرآن نے کہا کہ کن فیکون ہوتا ہے, خدا لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے. ثم انشأ سبحانہ, قربان جاؤں امیر المومنین پہ. یہاں سے پھر یہ مقدمہ تھا, ہم نے وہاں بھی بیان کیا تھا. یہاں سے وہ اس نہج البلاغہ کا اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے, یہاں سے ہم آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ختم پہلا خطبہ بھی ختم نہیں ہوگا, اس سے پہلے بھی بہت سے جملے ہیں جو ہم نے نہیں بیان کیے. ثم انشأ سبحانہ, پھر انشاء کیا. پہلے عمومی بات ہو رہی تھی, اب آپ کو بالکل پریسائزڈ بتا رہے ہیں اب کیسے جہاں یہ کائنات کیسے خلق ہوئی ہے. ثم انشأ, خدا نے انشاء کیا. کیا ہوا اس وقت, اس کو بیان نہیں کیا, نہ میری عقل پہنچ سکتی ہے نہ آپ کی عقل پہنچ سکتی ہے. سبحانہ, جانتے ہیں سبحانہ, انشاء سبحانہ. یہ سبحانہ کیا ہے؟ ایک سبحانہ اللہ کے لیے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ منزہ ہے, پاک ہے. ایک دفعہ میں کوئی اچھی بات کروں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, وہ کیوں کہتے ہیں جی؟ آپ داد دے رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ کیا نقطہ لے کے آگے آپ, یہ کیا آپ نے بیان کر دیا سبحان اللہ, اس سے تعجب. اب امیر المومنین کیونکہ عینی شاہد ہیں, خود دیکھ رہے ہیں. انشاء, خدا نے وہاں انشاء کیا, وہاں خلقت شروع کی, یہاں علی نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. انشاء سبحانہ فتق الاجواء وشق الارجاء وسکائک الہوا. قربان جاؤں امیر المومنین, مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے. پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا, وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی. یہ سبحانہ ترجمہ نہیں رہ گیا ہے, مفتی صاحب نے نہیں کیا, یہ سبحانہ کا ترجمہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. پھر اس نے سبحانہ, کیونکہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ اس کا ترجمہ یوں نہیں آتا, یہ علی کا ایک ریئیکشن ہے جو اس خلقت کو, اس کائنات کو خلق ہوتے دیکھ رہا ہے. قربان جاؤں میں علی پہ. اگر اللہ مصور ہے نا, اللہ نے اپنے ناموں میں مصور نام رکھا ہے. آپ میں بھی کچھ پینٹرز ہوں گے, پینٹ کرتے ہوں گے. پینٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کینوس کو کھولتے ہیں. یہ جو ابھی کہا ہے
کہ اللہ نے فرق کیا، فضا کو پھیلایا، خلا کو پیدا کیا، آسمانوں کو پھیلایا. یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے اپنا کینوس بچھایا. وہ مصور ہے، وہ تصویر گری کرنے جا رہا ہے. وہ آپ کاغذ کا، ہرن کی کھال کا، پتہ نہیں کس چیز کا آپ کینوس پھیلاتے ہیں اور آپ کسی چیز کا عکس بناتے ہیں. خدا کسی کا عکس نہیں بنا رہا. خدا ان اصل پہاڑوں کو بنا رہا ہے، ان انسانوں کو بنا رہا ہے، اس ستاروں کو بنا رہا ہے، چاند کو بنا رہا ہے، سورج کو بنا رہا ہے. اصل بنانے کے لیے کینوس پھیلایا ہے. فتق الاجواء، اجوا فضا کو کہتے ہیں، فضا کو پھیلایا. شق الارجاء، ارجا اطراف کو کہتے ہیں. آپ اگر یہ قالین پھیلائیں تو پھیلانے کے بعد آپ اس کے سائڈوں کو بھی پھیلائیں گے. آپ نے اس فضا کو، اسپیس کو خدا نے پھیلایا. اس کے بعد اس کے جو کنارے تھے ان کو بھی پھیلایا. یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ وہ ایکسپینڈ کب ہوگی؟ جب آپ کناروں کو بھی پھیلائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ سکائک الہوا، آسمان کو بھی ایجاد کیا، اس فضا کو بنایا. واللہ بہت ہی زیادہ دقیق ہے اور میں بہت کم علم ہوں. امیر المومنین اور اس معجزہ علمی معجزہ ہے امیر المومنین کا. فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً مُتَلَائِمًا طَيَّارُهُ مُتَرَاكِمًا زَخَّارُهُ. کینوس پھیل گیا. میں بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. کینوس پھیلانے کے بعد کیا کیا؟ فَأَجْرَى فِيهَا مَاءً، اس میں پانی کو بہایا، جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بہ تہ تھیں. کینوس پھیلایا اور اس کینوس میں پانی آ گیا. آپ پینٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کینوس پھیلاتے ہیں، اس کے بعد رنگ لیتے ہیں نا، یا نہیں رکھتے رنگ؟ جی رنگ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس برش ہوتا ہے، اس برش کو اس رنگ میں، پانی میں، مائع میں، اس میں ڈالتے ہیں. اس سے آپ چیزوں کو بناتے ہیں. کہیں درخت بناتے ہیں، کہیں پہاڑ بناتے ہیں، کہیں جھیل بناتے ہیں، کہیں دریا بناتے ہیں. کہ نہیں بناتے؟ جی کہاں بگ بینگ، کہاں یہ امیر المومنین. اور کتنا نیچرل ہے کہ آپ کو، ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن دل کو بات آ کے لگتی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہو رہی ہے. ایک مصور تصویر گری کر رہا ہے، اس تصویر گری میں اس نے اس فضا کو، اسپیس کو پھیلایا ہے، اس میں آسمان کو خلق کیا ہے، اس کو مزید ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے پانی لیا ہے، اس پانی سے چیزوں کو خلق کر رہا ہے. روایات میں، آیات میں سب جگہ ہے، اور ہم نے آیات بھی پیش کی تھی کہ خدا نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے. آپ ابھی آتے ہوئے آپ شیشہ دیکھ کے آئے ہیں، جائیں گے بھی شیشہ دیکھیں گے. یہاں بھی آپ کو بعض شیشوں میں اپنا آپ نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کان، ناک، آنکھیں، بال، چہرہ، سر، دڑ، سینہ، یہ نظر آتا ہے. بنا کس سے ہے؟ پانی سے. پانی سے بنا ہے نا. خدا نے کینوس بچھایا ہے اور خدا نے پانی لیا ہے. اس پانی میں یہ جو اب اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو پانی تھا، اس کے موجیں، لہریں، طوفانی لہریں ماری تھی، بحر زخار کی موجیں تہ بہ تہ تھیں. اس کے بعد کیا؟ حملہ علی متن الریح. بھئی یہ کینوس تو پھیلا دیا، اس میں آپ نے پانی ڈال دیا. پانی کدھر ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ یہ یہاں ابھی پانی، بارش آتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی بھی زیادہ ہو جاتا ہے. آج کل ویسی بھی برسات ہے. یہ پانی کہاں جاتا ہے؟ زمین پہ جاتا ہے. زمین میں پھر یہ اپنا دریاؤں نے، ندیوں نے، نالوں نے اپنا اپنا راستہ بنایا ہوا ہے، اس پہ چلتا ہے. آپ نے اس کینوس کو پھیلایا، اس میں پانی ڈال دیا. پانی کہاں جائے گا؟ سوال تو ہے نا. حملہ علی متن الریح العاصفہ. اس پانی کو ہوا نے اٹھایا. پانی ہوا اٹھا سکتا ہے؟ اتنا بڑا پانی، اتنا زیادہ پانی جس سے یہ پوری کائنات میں خلق ہونا ہے، وہ ہوا کے دوش پہ ہو سکتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے کے کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی؟ نہیں آ سکتی. آج بچے کو پتا ہے پانی جو ہے، ہوا کتنا پانی اٹھا کے لے کے آتی ہے. اس زمانے میں کسی کو پتا تھا کہ ہوا پانی اٹھا سکتی ہے؟ بھائی سوال ہے نا آپ لوگوں کے ذہنوں میں، اس وقت کے لوگوں کے بھی ذہنوں میں آیا. یہ تو ہماری سطح فکری کی وجہ سے علی کو اس طرح بات کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو مثالوں میں بات کر رہے ہیں نا، یہ مثالوں میں کیوں بات کر رہا ہے؟ اس لیے ہر آدمی سمجھ جائے. کوئی سائنٹسٹ اس قسم کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا سائنس بھی باقی رہے اور عام آدمی بھی سمجھ جائے. کہتے ہیں بھائی تمہیں آنا پڑے گا، $1000 دینا پڑے گا، ڈگری لینی پڑے گی، 4 سال 10 سال 8 سال پڑھو گے، پھر تمہیں جا کے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. عام انسان کے لیے میری باتیں ہیں ہی نہیں. علی کہہ رہا ہے کہ فَأَمَرَهَا بِرَدِّهِ وَسَلَّطَهَا عَلَى شَدِّهِ وَقَرَنَهَا إِلَى حَدِّهِ. تفصیل ہے، خود بخود پڑھیں. ٹھیک. اس کینوس کو پھیلایا، آسمان فضا کو پھیلایا، خلا کو پھیلایا، اس میں پانی، اس پانی سے پھر سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، ان کو بنانا شروع کیا. اس پانی کو کیا کیا؟ وہ تفصیل ہے، 2-4 جملے ہیں، ان کو آپ رہنے دیں. ثم انشأ سبحانہ. اس کے بعد آپ بھی اگر پینٹنگ کرتے ہیں تو اس پانی کو کیا کرتے ہیں؟ اس پانی کو آپس میں مکس کرتے ہیں، برش لے کے خوب اس میں ہلاتے ہیں. یہ جو سارا کہا جا رہا ہے کہ اس میں موجیں، وہ پانی جو ہیں وہ بہ رہے تھیں، ان کی امواج تھی، وہ تہ بہ تہ تھیں، ان کو آگے لے جایا گیا، ان کو پیچھے لایا گیا، اس کو بنایا جا رہا ہے.
اور پانی سے بن سکتا تھا، پانی کے علاوہ کسی چیز سے. پانی سے مراد یہ پینے والا پانی نہیں ہے. اور اگر آپ پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو فرسٹ 3 منٹس اس کی ڈاکومنٹری بھی ہے، اس کی فلم بھی ہے، اس کی کتابیں بھی ہیں، ناول بھی ہیں. فرسٹ 3 منٹس اس کو دیکھ لیں. فرسٹ 3 منٹ میں کیا تھا؟ پانی تھا. ہے سائنس کہتی ہے نہیں کہتی؟ لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ پانی کس لیے تھا اور اس پانی سے کیسے خلق کیا اور مصور نے اس پانی کو کیسے استعمال کیا. اس مصور کا برش کیا تھا؟ اس کا ارادہ برش ہے، اس کو کسی برش کی حرکت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ثم انشا سبحانہ، پھر خلق کیا، انشاء ایجاد کیا. سبحانہ، سبحان اللہ. کتنا جچتا ہے علی کی زبان پہ سبحان اللہ. آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، میں نے کچھ جملے اور چھوڑ دیے. فسوى منه 7 سماوات، پھر اس سے، اس پانی سے، اس کینوس پہ اللہ نے اپنے ارادے کے برش سے ان 7 سماوات کو بنایا، آسمانوں کو بنایا. ان میں کچھ کو اوپر قرار دیا، کچھ کو نیچے قرار دیا. اس کے بعد ساری تفصیلیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. میرا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کو عاشق نہج البلاغہ بنا دوں، آپ کو بتا دوں یار اس میں بہت کچھ ہے. اگر مجھے نہیں آتا تو کیا ہوا، آپ تو حاصل کر سکتے ہیں نا. اگر ہم میں اکیلے یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو مل کے بیٹھ کے تو کر سکتے ہیں نا. ہر کوئی اپنی ایکسپرٹی کو لے کے آئے. عربی کے لغات کو فلان کو میں بتاؤں، سائنس کے اور ٹیکنالوجی کو آپ بتائیں، کاسمولوجی کو وہ بتائے، کوئی اور فیلڈ وہ بتائے. مل بیٹھ کر علی کے کلام کو سنیں. یہ فضائل علی ہیں. اس فضیلت میں علی کا کوئی مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کون آ سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ آج کا کوئی انسان نہیں آ سکتا، آج کا کوئی سائنٹسٹ نہیں آ سکتا. جو بھی فرضیت دیتے ہیں وہ انتہائی ناقص دیتے ہیں اور یہ علم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم سائنس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس صحیح چیز نہیں ہے. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سائنس میں آپ لوگ آگے نکلیں، آپ سے آگے کوئی نہ ہو. آپ کو جو موٹیویشن امیر المؤمنین سے حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آپ توسل کر کے ان چیزوں کو، ان راز کو بھی سمجھ سکتے ہیں جو باقیوں کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن دوسرا محنت کرے گا تو پھل پائے گا. اگر آپ محنت نہیں کریں گے، آپ بھی ایک بیج لگائیں، ایک کافر بھی بیج لگائیں، آپ پانی نہ دیں وہ پانی دے، درخت کس کا نکلے گا؟ جو پانی دے گا. اتنی عقل خدا نے آپ کو بھی دی ہے، ہاتھ بھی آپ کو دیا ہے، پانی بھی آپ کو دیا ہے، شعور بھی آپ کو دیا ہے. پھر بھی آپ پانی نہ دیں اور پھر آپ کے اندر درخت نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. لیکن اگر آپ محنت کریں، آپ علم میں آگے بڑھیں اور آپ جب توسل کریں، آپ کے ساتھ امام زمانہ کی دعا ہو، آپ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. آپ جب جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بچے اگر میرے پاس آ جائے، میں کہتا ہوں جاؤ اور بڑے یقین سے جاؤ، تمہیں یقیناً یہ جاب ملے گی، فکر ہی نہ کرو. کچھ کو ملتی ہے، کچھ کو نہیں ملتی. مجھے پتا ہے اس کے بعد وہ آگے یہ کہہ سکتا ہے آپ نے تو بڑے یقین سے کہا تھا ملے گی، یہ ہمیں تو نہیں ملی. میں کیوں یہ یقین سے کہتا ہوں؟ میں اس لیے یقین سے کہتا ہوں اگر کوئی مومن ہے اور وہ خدا پر توکل کر کے جاتا ہے، امام زمانہ سے تمسک کرتا ہے، دعائے امام زمانہ سے، یا اس کو وہ جاب ملے گی، یا اگر نہیں ملتی تو اس لیے نہیں ملے گی کہ اس سے بہتر جاب اس کے انتظار میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے رزق ملتا ہے تو اس کی برکت سے آپ کو جاب تک نہیں مل سکتی. رزق اس کی برکت سے ملتا ہے. یہ زمین و آسمان اس کی برکت سے قائم ہے. آپ کو اس کی برکت سے علم نہیں مل سکتا. آپ دنیا میں سب سے آگے نہیں ہو سکتے. دنیا میں علم میں بھی سب سے آگے آپ کو ہونا ہے، اور اس کو آپ نے جو علوم ائمہ ہیں اسے آپ نے آگے پیش کرنا ہے. یہ آپ پہ واجب ہے. وہ کتابیں، وہ احادیث حاصل کی جائیں جو امام نے انہیں تعلیم دی تھی، اس پر آپ آج کا جوان، آج کا سائنٹسٹ بیٹھ کے کام کرے. اس کے لیے ہمیں یونیورسٹی چاہیے، ہمارے پاس پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اور یہ پھر کسی مکتب کے، کسی فرقے کی نہیں ہوگی. یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کرنے کا موجب بنے گی. خدا آپ کو، ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے مکتب سے وابستہ رہ سکیں، علوم آل محمد کو حاصل کر سکیں، علوم آل محمد کو آگے بھی پہنچا سکیں. جب بھی کوئی دستاویز تیار ہوتی ہے تو اس کی صداقت کے لیے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی مہر لگا دی جاتی ہے. اگر کوئی گلدستہ، کوئی باغبان گلدستہ بنائے، اس میں پھول سجانے کے بعد آخر میں ایک کلی لگا دی جاتی ہے. جب دستاویز شہادت تیار ہو گئی تو امام حسین نے علی اصغر کو طلب کیا کہ وہ میری مہر کہاں ہے جو تمام شہادتوں پر مہر صداقت لگائے گی. میری وہ کلی کہاں ہے جو گلدستے شہادت میں نے سجایا ہے. علی اکبر اور عباس کی شہادت کا گلدستہ، اس میں اس کلی کو بھی سجانا ہے. امام حملہ کرتے تھے، دشمن دور جاتا تھا، اور جب امام آگے نکل جاتے دشمن خیام کی طرف حملہ کرتے، امام کو واپس آنا پڑتا. امام نے صدائے استغاثہ بلند کی، صدائے حل من ناصر بلند کی، خیام سے رونے کی آواز آئی. امام خیموں میں واپس آئے، فرمایا ابھی کیوں روتے ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں. ان بکاءکم امامکم،
تمہارا بقا ابھی رہتا ہے، ابھی جب میں دنیا میں نہ رہوں گا، جب یہ اشقیاء حملہ کریں گے، جب خیموں کو جلائیں گے، جب تازیانے ماریں گے، جب چادریں چھینیں گے، تب تم گریہ کرنا، ابھی کیوں گریہ کر رہے ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ بیویوں نے کہا جب آپ نے صدائے حل من ناصر بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام نے زینب سے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرا بچہ مجھے دو، علی اصغر مجھے دو۔ مقتل میں ہے کہ امام نے زینب سے فرمایا، رباب سے نہیں فرمایا، میرا دل کہتا ہے رباب سے اس لیے نہیں کہہ سکتے تھے کہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو رو کے ماں سے پانی مانگتا ہے، جب رونے کی طاقت نہ رہے تو ہاتھ پاؤں ہلا کے پانی مانگتا ہے، جب وہ طاقت بھی نہ رہے تو حالت تلذذ میں آ جاتا ہے، اپنے ہونٹ کھول کے کبھی ہونٹ بند کر کے یہ بتاتا ہے میں بہت پیاسا ہوں، میں جان بے لب ہوں۔ اس حالت میں ماں یقیناً بچے کو نہیں دیکھ سکتی، بچہ رباب کے پاس نہیں تھا۔ زینب نے علی اصغر امام کے حوالے کیا۔ امام جب تشریف لے جایا کرتے تھے آج اشقیاء کی طرف، کبھی سوار ہو کے جاتے اور کبھی پیدل جاتے تھے۔ جب علی اصغر کو لیا تو سوار نہ ہوئے، اپنی عبا میں علی اصغر کو چھپایا، بار بار بوسہ لیتے۔ اس حالت میں آتے دیکھ کر اشقیاء نے کہا حسین قرآن لا رہا ہے، قرآن کا واسطہ دے کر حسین پانی طلب کرے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام جب پہنچے اشقیاء کے سامنے اور اصغر کو دکھایا اور کہا میرے لیے تو سب سے بڑے مصائب ان جملوں میں ہے کہ امام کو جو کہ جنت کا سردار ہے اسے یہ کہنا پڑے، وہ بھی ان اشقیاء کو کہنا پڑے کہ اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، یہ تو معصوم ہے، یہ پیاسا ہے، میں اسے زمین پہ رکھتا ہوں، کوئی اسے پانی پلا دے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب امام نے یہ ارشاد فرمایا اور اصغر کو دکھایا، اصغر نے اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری، کوہرام مچ گیا۔ کوئی کہتا تھا پانی دے دو، کوئی کہتا تھا پانی نہ دو، حسین خود پی لے گا، اور کوئی کہتا ابن سعد تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ جب یہ نزاع شروع ہوا، ابن سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام القوم، یہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں ان کا نزاع ختم کرو۔ حرملہ نے کہا میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ ابن سعد نے اشارہ کیا، حرملہ نے تیر جوڑا، حرملہ کا تیر چلا۔ اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور ہے، رونے میں بخل نہ کیجیے، امام زمان آپ کا پرسہ قبول کرے، جناب سیدہ آپ کے گریے سے خوش ہو۔ جب مجھ میں بھی دم نہیں ہے، میں بھی سانس لے لوں۔ جب حرملہ کو مختار نے گرفتار کیا، اس سے پوچھا اے حرملہ تو نے کیا ستم کیا؟ اس نے کہا میں نے تلوار نہیں چلائی، میں نے کسی سے جنگ نہیں کی، میں کسی کے سامنے نہیں گیا۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے 3 تیر چلائے۔ کہا اے لعین تو نے تیر کون سے چلائے؟ کہا پہلا تیر جو میں نے چلایا وہ عباس کی آنکھوں میں لگا، دوسرا تیر جو میں نے چلایا وہ قلب حسین میں ایسے پیوست ہوا کہ تیر پشت سے جا کر نکلا، امام نہ نکال سکے۔ پشت سے جب تیر کو نکالا خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اے لعین تو نے تیسرا تیر کہاں چلایا؟ کہا تیسرا تیر سے شعبہ میں نے اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، میں نے تیر چلایا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ نہر ہو گیا، تیر سے ذبح ہو گیا، کان سے کان تک ذبح ہو گیا، مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ۔ اجرکم علی اللہ۔ مختار نے پوچھا حرملہ تیرا کہیں دل ٹوٹا، تجھے کبھی افسوس ہوا، تجھ پر بھی کوئی چیز گرا گزری؟ کہا نہیں، میں بہت سنگ دل ہوں، لیکن ایک منظر ایسا بھی آیا کہ مجھے بھی ترس آ گیا۔ کہا کون سا منظر تھا؟ کہا جب میں نے تیر چلایا اور علی اصغر ذبح ہوا ہے، امام کے ہاتھوں میں علی اصغر تھے، علی اصغر لپک کے سینے حسین پہ آ گیا۔
یہ سن کے آپ کا جگر پھٹ گیا، یہ کہہ کر میری ہمت تمام ہو گئی. اس دل کا کیا ہوا ہوگا جس پر علی اصغر آ کر چمٹ گیا. اجرکم علی اللہ. جو 3 دن کا پیاسا ہے اور 3 دن کا بھوکا ہے، نہ دودھ ملا نہ پانی ملا، اس کا کتنا سا خون ہوگا. جو خون نکلا حسین نے اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے ندا آئی، حسین یہ خون میری طرف نہ آئے، قیامت تک پھر بارش نہ برسے گی. زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین نے اعلان کیا قیامت تک پھر کچھ نہ اگلے گا. حسین اس خون کو جسے نہ آسمان برداشت کر سکا نہ زمین برداشت کر سکی، اپنے محاسن پر لگا دیا. اعلان کیا اشقیا تمہیں بھی بتا رہا ہوں، رونے والوں تمہیں بھی بتا رہا ہوں. حسین نے اعلان کیا میں اسی حالت میں محشر میں آؤں گا. اجرکم علی اللہ. حسین واپس چلے. خدا آپ کی حفاظت کرے، خدا آپ کے بچوں کو طول عمر عنایت فرمائے، کسی کو اولاد کا داغ دیکھنا نصیب نہ فرمائے. لیکن دنیا ہے، اگر کوئی بچہ دنیا سے چلا جائے، باپ جنازہ نہیں اٹھاتا، رشتہ دار آگے بڑھتے ہیں، رشتہ دار جنازہ اٹھاتے ہیں، گھر لے کر جاتے ہیں. لیکن میرا سلام اس غریب پر جس کا بچہ دنیا سے گیا ہے، نحر ہوا ہے، ذبح ہوا ہے، من الورید الی الورید، تنہا ہے، اکیلا ہے، عالم غربت ہے، سمجھ نہیں پا رہا کس طرح خیمے جائے. 7 مرتبہ خیام کی طرف گئے، 7 مرتبہ. یقیناً حسین کے لیے سخت ہوگا. صرف خبر شہادت نہیں دینی، صرف یہ نہیں بتانا کہ میدان میں ایک مجاہد گیا تھا شہید ہو گیا. علی اصغر اس حالت میں کہ نہ اسے رباب دیکھ سکتی ہے، نہ یہ منظر زینب برداشت کر سکتی ہے. کیسے وہ ماں برداشت کر سکے گی جو 3 دن تک اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکے؟ اب جب سینے میں دودھ آئے گا تو گود میں بچہ نہ رہے گا. اجرکم علی اللہ. حسین پشت خیمہ گئے، ایک ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو اس میں لٹایا، خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. اللہ اکبر، میں نے اپنا اکبر قربان کر دیا. اللہ اکبر، میں نے اپنا اصغر قربان کر دیا. حسین واپس آئے. رباب نے پوچھا ہوگا نا میرا اصغر کہاں ہے؟ جب بتایا شہید ہو گیا ہے تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری دیدار تو ہو جائے، مجھے آخری دیدار کیوں نہیں کرایا؟ حسین نے جب بتایا حالت ایسی تھی، تیر لگا تھا، ذبح ہو گیا تھا. رباب اکبر کے سینے سے پرچی نکالنا مشکل نہ تھا، اصغر کے گلے سے تیر کی. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. کوشش کرتا، مجھ میں طاقت نہیں، مصائب کا مرحلہ بھی سخت ہے. جانتے ہو رباب نے کیا کہا؟ یہ سن کے رباب نے کہا بنیا اصغر امثلک ینحر، میرے جان، میرے ششماہ، کیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ. بس آخری زحمت دے رہا ہوں. جب سر جدا ہونا شروع ہوئے، سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہونا شروع ہوئے، آدھانے گنا شہید تو 72 تھے، سر 71 ہیں. کسی نے کہا جب اصغر شہید ہوئے تھے حسین پشت خیمہ گئے تھے، نشاندہی ہوئی حسین نے اس جگہ میں یہاں کہیں دفن کیا ہے. بس کیسے کہوں، جو مائیں اس کو نہ سنیں، اتنا روئیں، میری آواز آپ تک نہ پہنچے، میں اپنی
اپنی آواز بھی کم کرتا ہوں. 4 گھڑ سوار تیار ہوئے, نیزہ ہاتھوں میں لیا, نیزہ زمین میں جانا شروع ہوا. نیزہ زمین میں نہیں, قلب رباب میں پیوستہ. اجرکم علی اللہ. 71 سر نیزے پہ تھے. اب جو نیزہ باہر آیا پورا جسم نیزے پہ بلند ہوا. رباب پکاری, میرے مولا, میرے سرتاج, آپ کی آخری تمنا پوری نہ ہو سکی. اجرکم علی اللہ. بدن کو رکھا گیا. جتنے شہیدوں کا سر تن سے جدا ہوا انہیں چاقو کے ذریعے خنجر سے جدا کیا گیا. لیکن یہ کم سن تھا, گردن کتنی سی تھی. 3 دن کا پیاسا, 3 دن کا بھوکا, سر تن سے جدا کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت نہ ہوئی, سر تن سے جدا ہوا. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد وآل محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں اور وہ بھی ان سے مستفید ہو سکیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.